سوچنے کی بات یہ ہے کہ عید غدیر ہے کیا؟ عید غدیر کون منا سکتا ہے؟ ویسے تو کیونکہ عید غدیر منانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہونے کا منکر ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ دوم ہونے کا منکر ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ سوم ہونے کا منکر ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ چہارم ہونے کا منکر ہو۔ تو پھر مناتا پھرے جشن غدیر، کیونکہ عید غدیر جو مناتے ہیں پوچھو ان سے کس چیز کی مناتے ہیں؟ عید غدیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ مولا سے خلیفہ بلا فصل مراد لیتے ہیں۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ ان کے نزدیک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان تھا، جو انہوں نے جعلی طور پر معنی بنایا ہوا ہے۔ من کنت مولا کا یہ اعلان ہے کہ جو یہ مناتا ہے وہ جہنم کا نشان ہے۔ 3 بار آیا جبریل رسول کے پاس، خدا کہتا پہنچا، رسول نے کہا رک تھوڑی دیر۔ غدیر کا چوک آیا، جبریل کا لہجہ بدل گیا، وہ کہہ رہا یا ایھا الرسول۔ نبی نے کہا میرے مالک اونٹوں کے پلان اتارنے میں حکمت کیا ہے؟ خدا نے کہا عرب اونٹ کے بغیر سواری نہیں کرتے، کہ جب بھی اونٹ دیکھیں انہیں علی یاد آیا۔ رسول پلانوں کے ممبر پہ آئے، 1,24,000 جس نے سب سے زیادہ تعداد لکھی ہے، جس نے سب سے کم لکھی اس نے 80,000 لکھی۔ 80,000 کا کراؤڈ بھی تھوڑا نہیں ہوتا۔ مجھے ایک کتاب سے بھی نہیں ملا کسی ایک صحابی نے کہا ہو مجھے آواز نہیں آ رہی، اسکت کہا رسول نے۔ کائنات کی ہر چیز وہیں پر رک گئی، جس اونٹ کی گردن ہلی تھی وہ وہیں رک گئے، جہاں فرشتوں کے پر تھے وہیں رہ گئے، جس کلی نے کھلنا تھا وہ رک گئی، جس سحر نے پھوٹنا تھا وہ رک گئی۔ نظام کائنات کو روک کے 3.5 گھنٹے محمد علی پڑھتا رہا۔ پھولوں میں سے سب سے پہلے گلاب نے علی کی ولایت کو قبول کیا، پتھروں میں سے سب سے پہلے فروزے نے علی کی ولایت کو قبول کیا۔ پہلے نبی نے اقرار لیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کی آیت پڑھی نبی نے۔ کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی تمہاری جانوں میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا نعم بھلا ہم اقرار کرتے ہیں، میں اولا ہوں۔ صاحب نے کہا اولا ہے، پھر پوچھا اولا ہوں؟ جی یا رسول اللہ اولا ہے، بتاؤ اولا ہوں یا رسول اللہ اولا ہے؟ علی اٹھا کہ من کنت مولا، سامنے والوں کو دکھایا من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو۔ علی اور رسول نے اکٹھے چہرہ اوپر کیا، من کنت مولا۔ زمین کی طرف جو کرے گا من کنت مولا ہو، سے آوازیں آنی شروع ہوئی، ہمارا بھی علی مولا، آج سے ہمارا بھی علی مولا۔ 3 گھنٹے خطبہ ذہن میں رکھنا، وقت رکا ہوا ہے، وہ سب روک دیا رسول نے۔ مجھے بھائی کائنات کے نظام کو رکا ہوا نظام، سورج رک چکا ہے، جہاں جہاں جو تھا وہی رک گیا، صرف فرش پہ نہیں عرش پہ۔ مالی کا خیمہ نوری خیمہ نصب ہوا، سر پہ آئی نبیوں کی دستار، یہاں کھڑا ہوا جبریل، ملائکہ رکے، سر پہ آئی نبیوں کی دستار، امیر کا خیمہ نصب ہوا۔ رسول اعلان کیا، ایک صحابی آئے بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے تعداد پڑھی تھی، کم از کم کتنی پڑھی تھی؟ 80,000، زیادہ سے زیادہ 1,25,000، 80,000 بھی کم نہیں۔ 80,000 میں اگر سب نے فزیکلی بیعت کی، ایک بندے کا کراؤڈ میں نکل کے خیمے میں آنا واپس جانا کم از کم دورانیہ 1 منٹ۔ 80,000 بندہ تھا، 80,000 منٹ۔
لاکھ بندہ تھا 1.25 لاکھ منٹ. مردوں نے کی ہے ہاتھ پہ بیعت. عورتوں کے لیے مولا امیر المومنین کے سامنے ایک مٹی کا بڑا سا پانی کا پیالہ رکھا گیا تھا. امیر اس پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے تھے. مومنہ کو مستور آتی تو اس پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھتی جہاں سے علی نے اٹھایا ہوتا, کیونکہ شریعت کا مالک تھا, غیر محرم چھو نہیں سکتے. اب انتظار میں ہے. اذان کیوں نہیں ہو رہی؟ یا رسول اللہ بڑی دیر سے کھڑے ہیں, اس انتظار میں ہیں کہ اذان ہو تو ہم مصلی بچھا کے نماز شروع کر دیں. ابھی تک اذان نہیں ہوئی. فرمایا جب تک بیعت نہیں ہو رہی تب تک وقت نہیں کرتا. بندوں نے کہا حد ہو گئی, تیرے بھائی علی کی ولایت اتنی ضروری ہو گئی. کل تک کہتا تھا نماز واجب ہے, اب کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے علی واجب ہے. نبی کے چہرے کے تیور بدلے. رسول نے فرمایا وہ خدا میری رسالت واپس لے رہا تھا, تمہاری نماز ہے کیسے؟ گردش لیل و نہار بھی ہوگی, پھر عصر بھی ہوگی, پھر مغرب بھی ہوگی, پھر فجر بھی ہوگی. ادھر آخری بندے نے علی کے ہاتھ پہ علی ولی اللہ پڑھا. رسول نے انگلی کا اشارہ کیا, نظام کائنات میں چلنا شروع کیا. ادھر نظام کائنات چلا, ادھر نبی نے کہا بچھاؤ مصلی. ادھر اذان میں آیا گیا اشہد ان علی ولی اللہ. ادھر علی ولی اللہ کی پہلی اذان غدیر کے میدان میں گونجی. نبی مصلی پہ تھے, نبی کے قدموں میں جب